آپ کے سامنے صرف یہ داڑھی اور اس ٹوپی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہاں پہ اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں آپ کو گزرتے ہوئے یہاں پہ مساجد نظر نہیں آئیں گی۔ وہ مسجد جو 1980 سے یہاں پہ قائم ہے، ضیاء الحق کے دور سے قائم ہے، یہاں پہ کئی لوگوں نے اپنی جوانیاں گزاری ہیں کہ بتائیں یہ جو آگے ہوٹل ہیں ایک لائن لگی ہوئی ہے، چلیں اس کو چھوڑے ریڈ زون میں چلے جائیں، وہاں پہ یہ جو سرینا وغیرہ جتنے ہوٹلز ہیں کیا یہ قانونی ہیں؟ اگر آپ کو گرین بیلٹ کی اتنی فکر ہے تو مجھے بتائیں جو نیو بلو ایریا بنا ہے کیا وہ گرین بیلٹ کے اوپر نہیں بنا ہے؟ اور آپ اپنے ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ ان کو یہاں پہ روتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، گڑ گڑا رہے تھے بچوں کی طرح۔ آج اگر یہ مسجد نشانہ بنی ہے، باقی 49 مساجد کو انشاءاللہ ہم نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے، اپنے گھر سے بھائی بہن جتنے بھی لوگ ہیں سب کو لے کے روڈوں پہ۔ تو ناظرین، اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے ایک مقامی مسجد کو گرایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہم اسی وقت موجود ہیں اس جائے وقوع پر جہاں پر یہ مسجد گرائی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بھائی، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ بھائی جان، یہ مسجد گرا دی گئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بھیا، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ آئے۔ میں تقریباً پچھلے 8 سال سے، چونکہ ہمارا یہ روٹ ہے باراکو جانے کا، کشمیر جانے کا، تو ہمارے راستے میں مسجد آتی ہے، یہاں پہ نمازوں کے لیے ہم رکا کرتے تھے۔ پھر رمضان میں یہاں پہ لوگوں کے لیے افطاری کا ایک وہ ترتیب ہوتی تھی، اور اس مسجد میں ہمیشہ چونکہ ہم نماز کے لیے رکتے تھے، لیکن آج جب صبح میں یہاں سے گزرا ہوں اور یہ صورتحال دیکھی ہے تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یار وہ مسجد جو 1980 سے یہاں پہ قائم ہے، ضیاء الحق کے دور سے قائم ہے، یہاں پہ کئی لوگوں نے اپنی جوانیاں گزاری ہیں، کئی لوگوں کی یہاں سے یادیں وابستہ ہیں، کئی لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے جاتے ہوئے بیٹھتے تھے، لیکن اس کو اس چیز کے لیے ختم کر دینا کہ یار گرین بیلٹ کو متاثر کر رہی ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ جو آگے ہوٹل ہیں ایک لائن لگی ہوئی ہے، چلیں اس کو چھوڑے ریڈ زون میں چلے جائیں، وہاں پہ یہ جو سرینا وغیرہ جتنے ہوٹلز ہیں کیا یہ قانونی ہیں؟ اگر آپ کو صرف مساجد ہی نشانہ بنانا ہے تو یہ کون سا آخر یہاں پہ ایجنڈا ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ ہمارا ملک اس وقت جس انتشار کی کیفیت سے گزر رہا ہے، جس برہان کے اندر گزر رہا ہے، وہاں پہ اس طرح کا عمل کرنا صرف ملک کو تباہی کے دہانے پہ لے جانا ہے۔ اگر آپ کو گرین بیلٹ کی اتنی فکر ہے تو مجھے بتائیں جو نیو بلو ایریا بنا ہے کیا وہ گرین بیلٹ کے اوپر نہیں بنا ہے؟ وہاں پہ اربوں روپے کے پلاٹس نہیں سیل ہوئے؟ وہاں پہ یہ چیئرمین صاحب کہاں تھے؟ وہاں پہ محسن نقوی صاحب کہاں تھے؟ وہاں پہ دیگر انتظامیہ کہاں تھی؟ صرف مساجد کو نشانہ بنانا اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے۔ اس وقت جب آپ کو انڈیا آنکھیں دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ 14 اگست کو ہم آپ پہ حملہ کریں گے، اور آپ اپنے ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں، ملک کے اندر مذہبی طبقے کو اپنے سامنے کھڑے کر رہے ہیں، ایمان والوں کو اپنے سامنے کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ ہیں یہ اس مسجد وابستہ نہیں تھے، یہاں پہ کوئی امامت نہیں کروا رہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے گزرتے ہوئے نماز پڑھتے تھے، جو یہاں پہ رکتے تھے، جو یہاں پہ وضو کرتے تھے، تر و تازہ ہوتے تھے۔ آج وہ جب یہاں سے گزرتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو گزر۔ صبح یہاں پہ میں ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو تقریباً 90 سے یہاں پہ جن نے پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، یا کہ کام کرتے ہیں کسی ہوٹل میں، ان کو یہاں پہ روتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، گڑ گڑا رہے تھے بچوں کی طرح۔ یار خدا نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا جس میں کہا کہ اسلام آباد کے جو بڑے ہوٹلز ہیں ان میں شراب نوشی کو قانونی قرار دیا گیا۔ دیکھیں یہی تو چیز ہے نا، اس لیے میں کہا یہ کس کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا ابراہیم الائنس کے اندر جا کے تم اسرائیل کو قبول کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا تم ان کو بتا رہے ہو کہ ہم بڑے سوشلائز ہیں، ہم بڑے کیا کہتے ہیں سیکولر ہیں، ہم بڑے الہاد اور ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر یہاں پہ مذہبی طبقہ نہیں ہے؟ کیا اس چیز کے اوپر کیا آپ کے سامنے صرف یہ داڑھی اور اس ٹوپی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہاں پہ اسلام آباد ہے، اسلام آباد میں آپ کو گزرتے ہوئے یہاں پہ مساجد نظر نہیں آئیں گی؟ مزید کیا لائے عمل، کیا کوئی احتجاج وغیرہ کریں گے؟ دیکھیں لائے عمل تو یہاں پہ متعلقہ جو علماء کرام ہیں دیگر ہیں ان نے تو دینا ہی ہے، لیکن ہم بحیثیت قوم، بحیثیت اسلام آباد کے شہری جہاں تک ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ ہم اس آواز کو بھی اٹھائیں گے۔ آج اگر یہ مسجد نشانہ بنی ہے، باقی 49 مساجد کو انشاءاللہ ہم نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے، اپنے گھر سے بھائی بہن جتنے بھی لوگ ہیں سب کو لے کے روڈوں پہ آئیں گے، چونکہ آج اگر مسجد اللہ کے گھر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو کل تابش کا گھر یہاں پہ نہیں باقی رہے گا، کل XYZ کسی کا گھر بھی باقی نہیں رہے گا۔ اچھا، ایک اور بات ہے، یہ تو چلیں مسجد تھی، یہاں پر کوئی چرچ بھی ہو سکتا تھا، یہاں پر امام بارگاہ بھی ہو سکتی تھی، تو اس طرح سے کسی چیز کو گرا دینا اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیت کو جتنے حقوق دیے جاتے ہیں، جتنا ان کو آپ کہیں کہ محفوظ بنایا ہوا ہے، شاید کہیں بھی بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ چرچ تو یہ کہیں بھی ہو تو وہاں پہ تو یہ خود بولنا شروع کر دیتے ہیں،
وہاں پہ ابھی تک آپ کو 10 ان کے وزراء کے بیان آ جاتے. اور اگر اس چیز پہ آپ چلے جائیں تو یہ یہاں پہ یہ جو آپ کا ہائی وے ہے, ہائی وے کے ارد گرد دیکھیں کتنی جگہوں پہ قبضہ ہوا ہے یار. صرف ان کا کام ہے مساجد کو نشانہ بنانا, اور یہ کسی خاص مطلب آپ کے بات کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت مخصوص ایجنڈا نہیں ہے تو اور کیا ہے. مجھے بتائیں, جب آپ کے ملک کے اندر یہ سارا انتشار ہے, کبھی آپ بلاسفیمی کیسز کو سامنے لا رہے ہیں, یک طرفہ اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں عدالت کے اندر کارروائی کر رہے ہیں, کبھی آپ کے ملک کے اندر ایک نصاب لایا جاتا ہے اس کے اندر متنازع کتب ہیں, کبھی آپ متفقہ ترجمہ لا رہے ہیں اس کے اندر متنازع کتب کے حوالے ڈال رہے ہیں. تو مجھے بتائیں ایسے میں ایک عام شہری کیا سوچے گا؟ مخصوص ایجنڈا نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کہنا ہے سر؟ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. مسجد گرائی گئی ہے, اس کے پیچھے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ اس میں؟ سر مجھے تو مکمل ہی معلومات ہیں اس مسجد کے حوالے سے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسجد بہت قدیمی مسجد ہے. سب سے بڑی اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ آج تک یہاں پہ کوئی باہر کا امام یا عام مولوی حضرات کو نہیں رکھا گیا. جب سے یہ مسجد ضیاء الحق کے دور سے یہ تعمیر ہوئی اس وقت سے اب تک, اور آج کے ریکارڈ کو بھی آپ اوقاف کو جا کے چیک کریں تو اوقاف کی یہ مسجد تھی. اوقاف ہی کے امام اور خطیب اور مؤذن یہاں پہ خدمت کرتے تھے, اور آج بھی ان کے کاغذات میں ان کی تنخواہ جاری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسجد سرکاری تھی. ٹھیک ہے, یہ سرکاری ہی مسجد ہے. آپ غیر قانونی تھی یہ؟ نہیں, غیر قانونی کیسے ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک سکول ہے یا ایک ہسپیٹل ہے جہاں پہ سرکار تنخواہ دے رہی ہے, تو آپ کل اس کو یہ کہیں کہ یہ غیر قانونی بنا ہوا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. پھر گرایا کیوں؟ گرانے کی مجھے تو کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ اس سے تھوڑا سا چند قدم آگے چلے, ٹولپ مارکی ہے, اس کے ساتھ دیگر بنے ہوئے ہوٹل ہیں, 4 سٹار ہوٹل ہیں جہاں پہ بڑے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں, وہ بھی سارے گرین بیلٹ پہ آ رہے تھے. ابھی تو واضح طور پہ تو یہی بات نظر آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ گرین بیلٹ پہ تھی. ایک اور چیز میں آپ کو واضح کر دوں, آپ کی وساطت سے لوگوں کو پتہ چل جائے. پہلے یہاں مدرسہ بھی تھا, لیکن ہفتہ 2 ہفتے پہلے اس مدرسے کو یہاں سے ختم کر دیا گیا تھا. لیکن وہ انتظامیہ نے مذاکرات کیے تھے. انتظامیہ کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ جب بچے ہوتے ہیں مدرسے کے, ہماری سرکاری یہاں سے موومنٹ ہوتی ہے, فارنر لوگ آتے ہیں, سیکورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, تو یہ سرکاری موومنٹ ہوتی ہے, تو اس دوران میں ہمارے سیکورٹی معاملات ہیں. تو انتظامیہ نے مدرسے والوں کے ساتھ یہ مذاکرات کر کے کہ آپ مدرسے کے بچوں کو یہاں سے موو کریں, دوسری جگہ انہوں نے خود دی. لیکن مسجد کے حوالے سے تو انہوں نے بات ہی نہیں کی تھی. اور مسجد کے حوالے سے متبادل جگہ نہیں دی. نہیں, مسجد کے تو امام صاحب یہیں تھے. مسجد کے مولانا طاہر صاحب غالباً ان کا نام ہے, وہ یہیں پہ تھے, اور ابھی بھی وہ ان کے کاغذوں میں یہیں پہ چل رہے ہیں. دیگر بھی جو اوقاف کے مؤذن یا خطیب ہیں وہ تو آج بھی اسی مسجد میں کاغذوں میں جا کے آپ چیک کر لیں. اوقاف آپ یہاں پر مسجد میں نماز پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, کیا کرتے تھے؟ میرا اس مسجد کے ساتھ کافی لگاؤ تھا. میرا بیسیکلی کشمیر سے تعلق ہے. بارکو میں نے تعلیم حاصل کی ہے. یہاں سے آتے جاتے ہوئے ظاہر سی بات ہے ایک ایسی مسجد ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ رمضان میں افطار ڈنر یہاں ہوتا تھا. جتنے بھی لوگ یہاں سے گزرنے والے ہیں نماز کے وقت لازمی یہاں کھڑے ہو کے وہ نماز جو ہے نا وہ پڑھتے تھے, تو ہم بھی پڑھتے رہے. جی آپ بات کریں گے. اچھا, ایک طرف حکومت نے 2-3 دن پہلے کہا کہ اسلام آباد کے جو بڑے ہوٹلز ہیں وہاں پر شراب جو ہے قانونی قرار دی ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے یہ مسجد گرا دی گئی. اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ پہلے تو ہم صرف مسلمان ہونے کے ناطے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, سوائے افسوس کے کچھ نہیں کہہ سکتے یا کر سکتے. یہ دیکھنے کتنی بے حسی کی بات ہے کہ نام ہمارا, یہ ہمارے ملک کا نام دیکھ لیں, کس نام پہ یہ ملک بنایا گیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اسی کلمے کی یہ انہوں نے شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے. یہ ایک رات میں, یہ مسجد بہت پیاری مسجد ہے, یہاں پہ میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں. ہاں جی الحمدللہ. یہاں پہ گاڑیوں کو لائنیں لگی ہوتی تھیں, بڑی آسان کے مقامی ہیں. میں ادھر کہیں پڑھاتا ہوں, ادھر سے میرا گزر ہوتا تھا یہاں سے نا. تو رات کی بھی جب خبر سنی ہے تو بہت افسوس ہوا. میں نے کہا چل میں خود جا کے دیکھتا ہوں. تو لیکن سوائے افسوس کے تقریباً کوئی 150 طلبا حفظ میں مصروف تھے, حفظ القرآن میں. تو بڑا ایک دینی ماحول تھا الحمدللہ. یہ صرف ایک مسجد نہیں, 50 مسجدوں اور کو بھی یہ نوٹس جاری ہوئے ہیں. اور جو اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے جو موقف اپنایا گیا ہے کہ یہ مساجد جو ہیں اسلام آباد کے قدرتی حسن کو متاثر کر رہے تھے. میرا خیال ہے یہ لوگوں کی جو حکمران ان کی بے حسی ہے. اصل جو حسن ہے نا دنیا کا وہ اسلام ہے, رواداری ہے, بھائی چارہ ہے, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے ہمیں.
یہ چیزیں آنی جانی ہیں، لیکن جو اسلام، جو دین جس بنیاد پہ پاکستان بنا ہے، یہ دنیا قائم کی گئی ہے، وہ اسلام ہے، وہ دین ہے، وہ مساجد ہیں، اور مساجد مدارس یہ اسلامی قلعے ہیں. جب ان کو ہم ڈھا دیں گے، گرا دیں گے، تو باقی اسلام کہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو بس اللہ ان کو ہدایت دے.